اور اس دعا میں اخلاص بھی ہوتا ہے، چونکہ غائب کی دعا بڑی تیزی کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، دوسروں سے دعا کی درخواست کرنا بھی مسنون ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین، بزرگان دین، صحابہ کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کرتے تھے، اور آج بھی جن کی قسمت میں اللہ کرے اہل اللہ جو ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور جس سے دعا کی درخواست کی جائے اس کو بھی چاہیے کہ وہ درخواست رد نہ کرے، اس کے ذمہ ایک قرض ہو جاتا ہے۔ اب اس بہن بھائی کے لیے دعا کرنا جو دعا کی درخواست کرے، مثلا میں آپ کو کہتی ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، تو یہ میرا آپ کے ذمہ ایک قرض ہو گیا، آپ نے میرے لیے یہ دعا اب ضرور کرنی ہے، اور اللہ ہماری قسمت میں فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں۔ خاص اس وقت جب کوئی بندہ کہے میرے لیے دعا کرو، خاص اس وقت بھی دعا کر دیں، اور بعد میں جب اپنے لیے دعا مانگیں تو بھی اس کے لیے دعا ضرور کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کے سفر پر جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا میرے بھائی، ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں شریک کر لینا اور ہمیں مت بھولنا۔ آپ نے ایسا کلمہ فرمایا، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا کلمہ فرمایا کہ مجھے اس کے بدلے میں پوری دنیا بھی مل جاتی تب بھی اس قدر خوشی نہ ہوتی جس قدر مبارک کلمہ سے خوشی ہوئی۔ یہ سنن ابو داود کی روایت ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا کی درخواست کی تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے یہ سوچ کر دوسرے سے دعا کی درخواست کریں، اور خود بھی اگر ہم سے کوئی کرے تو ہم بھی دعا کریں کہ شاید اسی کی دعا سے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے لیے دعا کرنے والا بھی بنائے اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے والا بنائے۔ اور یہ بھی بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ جب دعا کریں تو پہلے اپنے لیے کریں، کیونکہ جو خلوص اپنے لیے دعا کرنے میں ہے اسی خلوص سے دوسرے کے لیے بھی دعا کریں، تاکہ اللہ رب العزت اس دعا کو شرف قبولیت بھی بخشیں، اور اس خلوص کے ساتھ مانگی گئی دعا اور پھر دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے مانگی گئی دعا اللہ رب العزت کبھی رد نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سے مانگنے والا بنائے، اور اپنے لیے بھی اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی۔ اور بتا رہی تھی کہ مریض کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور مریض سے بھی دعا کی درخواست کرتے رہیں، اور اس کو پڑھنے کے لیے کہیں کہ وہ بیماری کی حالت میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بیماری کی حالت میں، مرض کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ میں 40 مرتبہ پکارے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مریض بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں، بے شک میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور پھر اسی مرض میں مر جائے، اسی بیماری میں اگر وہ مریض مر جائے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اسے شہید کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور شہید کے مقام اور مرتبہ کو الفاظ میں بیان کرنا کسی کی بس کی بات نہیں۔
اور اگر وہ مریض اسی مرض میں مر گیا تو شہید اتنا درجہ، اور اگر اچھا ہو گیا تو اس حال میں اچھا ہوگا کہ اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں توجہ فرمائیے کہ کتنا بڑا اجر ہے۔ بیمار اگر کوئی ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں یا ہم خود بیمار ہیں، تو ہمیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر خود بھی پڑھنا چاہیے، اور جس کے اگر کوئی دوسرا بیمار ہے، گھر میں ہے کوئی، تو اس کو بھی کہیں کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، اور 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو۔ اور اگر گھر میں نہیں، کوئی اور عزیز رشتہ دار جاننے والا کوئی بہن بھائی بیمار ہے، تو اس کے پاس جاؤ، اس کی بیمار پرسی کرو، اس کی عیادت کرو، اور عیادت کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 5 حقوق ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی حقوق العباد میں بیان کروں گی، تو اس میں بھی یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اگر کسی کی بیمار پرسی کریں تو اس کو باری نہ باندھ لیں کہ میرے پوچھنے نہیں آیا، میں بھی اس کو کیوں پوچھوں۔ میری بہنوں، یہ اس کا حق ہے، اگر تم ادا کر رہے ہو تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے تم سے ادا کروا دیا۔ اس کے ساتھ ضد نہ بنا لو۔ ہر بیمار کی بیمار پرسی کرنا اس کا تم پر حق ہے، اور تم پر فرض ہے کہ تم اس کا حق ادا کرو، اور ان حقوق کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ ہماری قسمت میں کرے حمد، جو اللہ نے ہم پر ایز اے انسانیت، یہ رشتہ داریوں میں نہیں ہے، ایز اے انسانیت بیمار پرسی کرنا، پوچھنا۔ اگر آپ جا نہیں سکتے تو آج کل تو ایڈوانس دور ہے، فون پہ پوچھ لو، فون پہ دعا کا درخواست کر لو، فون پہ اس کو مثلاً کہ پڑھنے کے لیے دعا بتا دو کہ میری بہن تم تکلیف میں ہو، تم بے چینی میں ہو، تم بیماری میں ہو، تم یہ دعا پڑھو، اللہ رب العزت تم پر اپنا رحم فرمائیں گے۔ اور حدیث شریف بھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ آیت کریمہ بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ نہ صرف اگر وہ اس بیماری میں مر جاتا ہے تو نہ صرف وہ ایمان پر مرا، بلکہ اللہ رب العزت اس کو شہید جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس بیماری سے، تو اس حالت میں ٹھیک ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ سے کیا لینا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مرض میں یہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ الملک لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ، اس ترتیب سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے علاوہ چاروں کل، یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں کل پوری سورت یہ پڑھے۔ ان کو معوذات کہا جاتا ہے، یعنی شیطان کے شر سے اللہ رب العزت ہر قسم کے جادو ٹونے بیماری کو دور فرماتے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے جو شخص، اس کے لیے اگر اسی مرض میں موت آ گئی تو دوزخ کی آگ اسے کبھی نہ جلا سکے گی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ جو شخص معوذات پڑھے، چاروں کل پڑھے بیماری کی حالت میں، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کی بیماری دور فرمائیں گے۔ اور اگر وہ اسی بیماری میں اس کو موت آ گئی تو دوزخ کی آگ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اسے جلا نہ سکے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی بندہ، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اگر کوئی بندہ زندگی سے عاجز آ جائے، یعنی کسی طرح بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور وہ اپنی بیماری سے
तंग आ गया है, आजिज़ आ गया है, तो तकलीफ़ की वजह से, उस तकलीफ़ की वजह से उसको अपना जीना अच्छा नहीं लग रहा, बुरा मालूम हो रहा है, तो मौत की तमन्ना हरगिज़ ना करे। आजकल अक्सर ज़रा सी तकलीफ़ पहुँचे तो बेख्तियारी में कि इससे तो अच्छे मौत है, इससे तो अच्छा है हमें अल्लाह उठा ही ले। मेरी बहनों, ऐसे अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। ये अल्लाह को नाराज़ कर देने वाले अल्फाज हैं और हमें अल्लाह की नाराज़गी से हर वक्त बचना चाहिए। अल्लाह हमें अपने अज़ाब, अपने गैज़ व गज़ब से अपनी पनाह में रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस हालत में भी अगर दुआ मांगनी ही है तो यूँ मांगे, इन अल्फाज के साथ मांगे, अल्लाहुम्मा अहयिनी, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली। ऐ अल्लाह, तू मुझे ज़िंदा रख जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है। वतवफ़नी मा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, और तू मुझे मौत देना जब बेहतर हो मेरे लिए मौत, और तू मुझे उठाना जब मेरे लिए बेहतर हो, मुझे उठा लीजिए। अगर अरबी नहीं भी आती, ये बात मैं हर रोज़ कर रही हूँ, तो आप उर्दू में, अपनी बोली में, पंजाबी में भी इन अल्फाज के साथ दुआ कर सकते हैं। अगर अपनी बीमारी से तंग हैं, अपनी तकलीफ़ से आजिज़ हैं, बाज़ लोग बीमारी से उतने तंग नहीं होते, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए, अपनी बीमारी से तंग नहीं होते, ऊपर वाले तंग आ जाते हैं और उनके बिहेवियर से मरीज़ बेचारा और ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है और फिर आजिज़ आ जाता है और ये अल्फाज अदा करता है। तो मेरी बहनों, तब भी ऐसे अल्फाज नहीं निकालने चाहिए कि इससे तो अच्छा है हमें अल्लाह उठा ही ले, ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह मौत दे दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पनाह में रखे इन अल्फाज से। उस हालत में भी अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अगर कहना ही है तो कहे कि ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझे ज़िंदा रख जब तक ज़िंदगी बेहतर है मेरे लिए, और तू मुझे मौत देना जब होगी मौत बेहतर मेरे लिए। इन अल्फाज में कहने से आप कहने वाले को की भी दुआ हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी ये अल्फाज पसंद हैं, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल ने हमें खुद बताए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सब्र और हौसले के साथ अपने से मांगने वाला, परेशानी और मुसीबत में अपने से लो लगाने वाला बनाए। और मेरी बहनों, याद रखना, परेशानी, मुसीबत, बीमारी, इस हालत में की गई दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल फरमाते हैं। ऐसी दुआ को मुस्तजाबात कहा गया है। ऐसी दुआएं कभी भी अल्लाह रद्द नहीं फरमाते। इन हालात में जितनी दुआएं कर सकते हो कीजिए, अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अजीज़ व क़रीब के लिए, अपने उस्तादों के लिए, अपने मोहसिनों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, जो दुनिया से चले गए हैं उनकी बख्शिश की दुआ कीजिए, अपनी औलाद के लिए, सब के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ा के मुताबिक दुआएं करने वाला, मांगने वाला, अपने से मांगने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदाक़ल्लाहुल अज़ीम।